کیونکہ گزشتہ کئی جمعوں سے ہم معاملات پر گفتگو کر رہے تھے، گھریلو ہمارے جو تعلقات ازدواجی جو معاملات ہیں، حقوق زوجین پر بات ہو رہی تھی، بیوی کے شوہر کے ساتھ، شوہر کے بیوی کے ساتھ جو حقوق وابستہ ہیں، تو ان کو ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ بالتفصیل بیان کیا جائے۔ اور چونکہ ہمارے معاشرے کا ایک سلگتا ہوا ایک ایشو ہے، برننگ ایشو ہے، تو اس پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ تو آج ہماری نیت انشاءاللہ ہم کچھ عبادات پر بات کریں گے۔ وہ اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ پھر بعض لوگ یوں کہنے لگ جاتے ہیں کہ یار دین تو بس مخلوق خدا کی خدمت کرو، بس یہی دین ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ ہمارے بہت سارے معاملات وابستہ ہیں، اور حقوق اللہ جو ہے، حقوق العباد جو ہے، یہ اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ حقوق العباد میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ لیکن بہرحال حقوق اللہ بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ اور پھر کئی لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ یار خالی بس حقوق العباد پورے کرو تو حقوق اللہ تو اللہ معاف کرنے والا ہے، تو اس کو یوں کہہ کے ہم ایک ثانوی حیثیت دینے لگ جاتے ہیں۔ تو اس تضاد اور اس افراط و تفریط سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں معاملات پر غور و فکر کرتے ہیں وہاں ہم عبادات کے متعلق بھی ضرور جانیں اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں، چونکہ ہم اس کے بندے ہیں تو ہمیں بندگی کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے، اور ہم چونکہ اس کے عابد ہیں اور وہ ہمارا معبود ہے تو ہم نے ہمہ وقت اس کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اب عبادت کی مختلف صورتیں ہیں، کیونکہ جو بھی کام ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں گے تو وہ ظاہر اللہ کی عبادت ہے۔ اب اس میں جو معاملات سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، خرید و فروخت آپ لے لیں، اسی طرح دیگر جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم اس میں شریعت کو مد نظر رکھیں گے، سنت کو مد نظر رکھیں گے، سنت کے مطابق ان چیزوں کو ہم سر انجام دیں گے تو وہ ساری کی ساری ہماری عبادت بن جائے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو کہ عبادت سے کیا مراد ہے کہ ہم سارے کام اس طرح کریں جس طرح اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو آج انشاءاللہ عبادات پر گفتگو کریں گے۔ عبادت میں سب سے افضل ترین اور اہم ترین عبادت نماز، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 750 مرتبہ قرآن کے اندر ذکر فرمایا، جس میں کم و بیش 700 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں نماز قائم کرنے، نماز پڑھنے کو حکم ارشاد فرمایا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی اہم ترین چیز ہے نماز، کہ جس کا بار بار قرآن کے اندر حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا کہ مختلف موضوعات قرآن پاک کے چل رہے ہوں گے، درمیان میں حکم آ جائے گا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اسی طرح مختلف موضوعات چل رہے ہوں گے تو درمیان میں آ جائے گا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطیٰ۔ تو نماز کا درمیان میں حکم اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ٹاپک کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن نماز کی اتھینٹکسٹی، اس کی اہمیت، اس کی ویلیو اتنی زیادہ ہے کہ بار بار اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات کے اندر نماز کو ذکر فرمایا اور بار بار اس کا حکم ارشاد فرمایا، بار بار اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہ ایک دفعہ بھی کسی چیز کا حکم ارشاد فرما دے تو اس کی ویلیو کچھ کم نہیں ہے، لیکن بار بار ایک چیز کا حکم ارشاد فرمانا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں نماز کی ایک خاص اہمیت ہے اور یہ مسلمان پر فرض عین ہے۔ اور اس حکم کو جس کو بار بار تکرار کے ساتھ بیان فرمایا ہے، ضائع کر دینا یا چھوڑ دینا، یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اب بدقسمتی کے ساتھ ہماری اکثریت آج بے نمازی ہے،
اکثریت یہ اور وہ اس کام کی بات ہو رہی ہے یا اس حکم کی بات ہو رہی ہے جس کا سب سے زیادہ ذکر اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ ورنہ وہ ایک دفعہ ارشاد فرما دیتا اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، تو بات کافی تھی، لیکن بار بار رپیٹڈ اس حکم کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان مرد و عورت پر سب سے پہلا جو فرض عائد فرمایا ہے وہ نماز ہے، مگر بدقسمتی سے آج ہماری اکثریت نمازوں سے دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یقیناً نماز دین کا ستون ہے، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ روزی میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، بہت پریشان ہیں، محنت کرتے ہیں، بار بار کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے، کام چلتا نہیں ہے، اور پھر ہم ایسے کرتے ہیں شاید کسی نے بندش کر دی ہے، شاید کسی نے رکاوٹ پیدا کر دی ہے، اور پھر یوں بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا قصور ہو گیا ہے، پتہ نہیں ہم سے کیا گناہ ہو گیا ہے، سونے کو ہاتھ ڈالتے مٹی ہو جاتا ہے، وہ دیکھے وہ فلاں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہمیں کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کام روزی میں رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ ایک مرد کے لیے 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر ادا کرنا یہ سب سے افضل ترین عمل ہے، سب سے افضل ترین عمل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بندہ اگر ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر ساری رات 40 سال تک قرآن پڑھتا رہے، اس کی اتنی فضیلت نہیں ہے جو ایک بندہ با جماعت نماز کا اہتمام کرتا ہے اور مسجد میں آ کر نماز ادا کرتا ہے، اس کی فضیلت ہے۔ اور اس کا اتنی برکت ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کر کے آپ خود دیکھیں کہ اس کے کرشمے آپ کو جیتی جاگتی آنکھوں سے نظر آئیں گے۔ آپ کو ایسے لگے گا جیسے ایک غیبی طاقت آپ کی مدد پر مامور ہے، اور جہاں آپ کے کام بگڑتے ہیں وہاں آپ کی مدد کر دی جاتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ یہ ستون جیسے یہ عمارت ستونوں کے اوپر کھڑی ہے، اس کے پلر نکال دیجئے کیا ہوگا؟ عمارت گر جائے گی، چھت گر جائے گا۔ تو اسی طرح نماز کو کہا کہ یہ دین کا ستون ہے جس کے اوپر ہماری عمارت کھڑی ہے ہمارے دین کی، اگر اس کو نکال دیا جائے تو گویا کہ عمارت گر جائے گی۔ اور نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہر نماز دوسری نماز کے مابین جو گناہ ہوتے ہیں اس کو بخش دیتی ہے، اس کی معافی اور اس کی بخشش کا سبب بن جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک پرندہ دریا کے کنارے، سفید رنگ کا خوبصورت پرندہ ہے، دریا کے کنارے دریا کی مٹی میں اپنے آپ کو لوٹ پوٹ کر رہا ہے۔ جب وہ گندا ہو جاتا ہے وہاں سے اٹھتا ہے اور دریا کے صاف شفاف پانی میں غوطہ لگاتا ہے، پھر چمکدار اور اجلا ہو جاتا ہے۔ یہ عمل اس نے 5 مرتبہ کیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی مولا اس پرندے کی حقیقت مجھ پر واضح کی جائے۔ ارشاد ہوا کہ یہ امت محمدیہ کے نمازیوں کی مثال ہے کہ جب وہ گناہ سے لوٹ پوٹ ہو کر اپنے آپ کو گندا کر لیں گے، پھر جب وہ نماز کے لیے آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسے ہی اجلا اور صاف کر دے گا جیسے یہ پرندہ نہا دھو کر صاف ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے اگر نہر بہہ رہی ہو اور وہ ہر روز اس میں غسل کرے تو کیا اس پر کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 دفعہ جو دن میں نہائے گا اس کے جسم پر کیسے میل رہ جائے گا؟ ارشاد فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسا کہ وہ 5 مرتبہ دن میں غسل کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال سے گناہ ایسے ہی دھل جاتے ہیں جیسے اس کے جسم سے نہانے کی وجہ سے میل دھل جاتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قربان جائیں، وہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اس کو پتہ ہے ہم اس کے بندے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ ہم خطا کار ہیں،
قدم قدم پر ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن نماز کا تحفہ اس نے دے کر ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہم بار بار نماز پڑھتے ہیں، پھر پاک اور صاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو بیچارہ بد نصیب نماز نہیں پڑھتا، تو اس پر گناہوں کی تہیں جمتے حال یہ ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے، پھر نصیحت کی بات بھی اس پر اثر نہیں کرتی۔ پھر جب کوئی اسے نماز کا کہتا ہے تو اس کا دل ہی نہیں لگتا، اس کو بوجھ محسوس ہوتا ہے، نماز میں اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ جذبے میں آ کر ایک دو دن نماز کبھی پڑھ بھی لے گا، لیکن اس کو پھر کنٹینیوٹی اس کے اندر اور اس کے اندر ریگولیرٹی اور پابندی اس کو نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا دل سخت ہو چکا ہوتا ہے۔ تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا ہے، بلکہ جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا ہے، اب یہ ہے بڑی تلخ حقیقت کہ بہت سارے لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، تو نماز شروع کر دیں اور اس انداز سے کریں کہ پھر زندگی میں کبھی بھی ہماری نماز قضا نہ ہو۔ یاد رکھیں، نماز کو وقت پر ادا نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور نماز کے فضائل کی بات ہم جہاں تک کر رہے تھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازی کے قبر میں روشنی ہوتی ہے، یہ نماز کی قبر کو اس کی نماز جو ہے وہ روشن کر دے گی۔ اور فرمایا کہ کل محشر کے میدان میں قیامت کے روز نمازی کو میری یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور نمازی کے لیے سب سے بڑی جو نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت وہ یہ ہے کہ کل قیامت کے روز محشر کے میدان میں نمازی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ کتنی بڑی نعمت ہے! نمازی اس رب کو دیکھے گا جس رب کے حضور سجدہ ریزیاں کرتا تھا۔ تو اے صبح سردی میں اپنے گرم گرم بستر کو چھوڑ کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وضو کر کے مسجد میں نماز ادا کرنے والوں، تمہیں مبارک ہو، تمہارا رب اپنا آپ قیامت کے روز تمہیں دکھائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فضیلت اگر کسی کے سمجھ میں آ جائے، خدا کی قسم اس کی کبھی نماز قضا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی بے حجاب قیامت کے روز جیسا اس کے شایان شان ہے، وہ نماز پڑھنے والے کو دیدار نصیب فرمائے گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے! تو ہم میں سے سب نیت کریں کہ انشاءاللہ آئندہ سے ہماری کبھی بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، نمازوں کو نہ چھوڑا کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اور ارشاد فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا تحقیق اس نے کفر کیا۔ اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ کافر ہو گیا، لیکن بہرحال اس نے کافروں والا عمل کیا۔ بعض ائمہ علماء تو بہت سخت موقف اختیار کرتے ہیں، اور یہاں تک علماء نے لکھا کہ جو نماز نہیں پڑھتا مر جائے مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہ کرو، تنبیہ کے طور پر، تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا کہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تو نماز کا نہ پڑھنا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ صحیح احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم اور متفق علیہ احادیث کے اندر یہ آتا ہے، ارشاد فرمایا کہ نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ بے نمازی کا حساب قیامت کے روز سختی کے ساتھ لیا جائے گا۔ ہماری جانیں بڑی نازک ہیں، ہم اللہ کا عذاب بالکل برداشت نہیں کر سکتے، ابھی زندگی باقی ہے، سانس کی ڈوری ابھی سلامت ہے، سانس کی مالا ٹوٹی نہیں ہے، اور یہ بس اب ٹوٹنے ہی والی ہے، ان قریب نزا کا وقت طاری ہو جائے گا۔ پھر ہم منت کریں گے اور بڑی کوشش کریں گے کہ ہمیں ایک لمحہ مل جائے، لیکن وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وہ موت کا وقت آ جائے گا تو پھر اس کو مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ تو تمام حضرات نماز جو ہے وہ ضرور پڑھیں۔ اب ایک اور تھوڑا سا ایک اس حوالے سے غور طرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے جو بھائی بہنیں جو نماز پڑھتے ہیں وہ پراپر طریقے سے نماز کو سیکھتے نہیں ہیں، یہ بھی ایک المیہ ہے۔ پراپر طریقے سے دنیا کا ہر ہنر ہم نے سیکھا، ہر کام سیکھا،
ہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم نے وقت پیسہ خرچ کیا، لیکن ہم نے نہیں سیکھا، پراپر نہیں سیکھا، تو نماز کو نہیں سیکھا۔ جبکہ ہر کام کو اس کے طریقہ کار کے مطابق کریں گے جبھی تو وہ صحیح ہوگا۔ لیکن آپ اگر مثال کے طور پر آپ نے گاڑی آپ کی خراب ہو گئی ہے تو آپ کسی مکینک کے پاس اس کو لے کے جائیں گے جو اس کا کام جانتا ہو، اور جو اس کا کام جانتا ہوگا ظاہر سی بات ہے اس نے اس کام کو سیکھا ہوگا۔ ورنہ میرے پاس آپ لے کے آ جائیں اور آپ کہیں کہ میری گاڑی ٹھیک کر دی، تو مجھے تو گاڑی ٹھیک کرنی نہیں آتی، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے اس کا انجن کیسے کھلتا ہے، کیونکہ میں نے وہ کام نہیں سیکھا۔ تو جو کام ہم سیکھتے ہیں وہ ہمیں آ جاتا ہے، اور جو کام بغیر سیکھے ہم کریں، کسی کو تیرنا نہ آتا ہو، اسے پانی میں پھینک دے تو وہ کیا کرے گا؟ نکل آئے گا باہر؟ نہیں نا، کیونکہ اس نے تیرنا ہی نہیں سیکھا۔ تو تیر کر وہی باہر آ سکتا ہے جس کو تیراکی آتی ہوگی، جس نے تیرنا سیکھا ہوگا۔ تو نماز بھی جو ہے یہ ایک کام ہے جو صرف ہم دیکھا دیکھی ہی کرتے ہیں، اور سنی سنائی باتوں پر اب تک ہم عمل کر رہے ہیں، الا ما شاء اللہ۔ سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سارے ایسے ہیں جن کو شوق ہے، وہ باقاعدہ پڑھتے ہیں، ان کو جستجو ہوتی ہے کہ یار یہ بات مجھے نہیں پتہ، میں کسی سے پوچھوں یا پڑھوں۔ لیکن ہماری اکثریت اس میں بھی معذرت کے ساتھ ایسی ہے کہ جن کو نماز کی انتہائی بنیادی اور بیسک جو چیزیں ہیں وہ معلوم نہیں ہوتی، نتیجتاً وہ نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگرچہ ہم بڑی محنت کے ساتھ اٹھے ہیں، ہم نے ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کیا ہے، آ کے نماز بھی پڑھی ہے، لیکن وہ نماز مطلق ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہوتی؟ کہ اس کے اندر بعض اوقات ہم ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ جس کا پورا کرنا شریعت کو مطلوب ہے۔ نماز کی جو سب سے پہلی شرط ہے وہ ہے طہارت۔ شرط کا مطلب یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ 6 شرطیں ہیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نماز کو شروع کرنے سے پہلے ان کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ گئی تو نماز ایسے ہی نہیں ہوگی۔ سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جیسے کوئی بندہ اس طرف منہ کر کے اگر نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا۔ جس طرح قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے، اور ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرف اگر کوئی رخ کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اسی طرح اگر اس کی طہارت، اور طہارت میں اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا تو بھی اس کی نماز نہیں ہوگی، اگر اس کا غسل صحیح نہیں ہوگا تو بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یعنی یہ اتنی بنیادی چیزیں ہیں، جیسے استقبال قبلہ فرض ہے، اسی طرح طہارت بھی فرض ہے، اسی طرح ستر عورت بھی فرض ہے، اسی طرح استقبال قبلہ کے ساتھ وقت اور نیت، یہ ساری چیزیں شرائط و فرائض میں شامل ہیں۔ تو طہارت جو ہے، طہارت پیورٹی، پاکیزگی حاصل کرنا، پاکی حاصل کرنا، اس میں ایک جز ہے جسے ہم کہتے ہیں وضو۔ وضو جو ہے اس کے اندر 4 فرائض ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں یہ یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ آج کے اس بیان میں انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہے بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوگی، لیکن جن کو نہیں پتہ وہ اس کو یاد کر لیں کہ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو وضو کے اندر اگر صحیح نہ پرفارم کی جائیں تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہ ہونے کی صورت میں ہماری نماز نہیں ہوگی۔ وہ 4 چیزیں کون کون سی ہیں؟ چہرہ دھونا، دونوں بازوؤں کا کونی سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ دھونے کی تعریف کیا ہے؟ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے دھونے کا حکم ہے اس پر سے کم از کم پانی کے 2 قطرے، 2 drops of water، 2 بوند پانی اس پر سے بہہ جائے، یہ دھونے کی تعریف ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ ہم نے چہرہ بھی دھونا ہے، بازو بھی دھونے ہیں، سر کا مسح کرنا ہے، اور پاؤں دونوں ٹخنوں سمیت ہم نے دھونے ہیں۔ اب یہاں پر ہم غلطی کیا کرتے ہیں؟ غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب ہم چہرہ دھوتے ہیں، اب میں وضو کرنے کا پورا طریقہ نہیں بتا رہا، ٹھیک ہے؟ بہت میں جو کمپلسری موسٹ امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں، جو فرض ہیں، یعنی جن میں کوتاہی کی صورت میں نماز بالکل ہوگی ہی نہیں، میں ان کو فوکس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ورنہ وضو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، پھر چہرہ دھوتے ہیں، پھر بازو دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پاؤں دھوتے ہیں۔ یہ پورا وضو کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ لیکن جو بہت اہم ترین جو چیزیں ہیں، 4 ہیں، وہ کون کون سی؟ چہرہ دھونا۔ اب یہ دھونے کی طریق ہم نے عرض کر دی، کان کی ایک لو سے لے کر
کان کی دوسری لو تک، اور جہاں سے عادتاً بال اگتے ہیں یہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ چہرے کا ایریا ہے، اسے ہم کہتے ہیں چہرہ۔ اور اتنا ایریا جو ہے یہ دھونا وضو کے اندر یہ فرض ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم غلطی کیسے کرتے ہیں، ہم ایسے چلو میں پانی لیتے ہیں اور ایسے مارتے ہیں، پھر لیتے ہیں، پھر مارتے ہیں، پھر لیتے ہیں اور پھر مارتے ہیں۔ اب یہ ایریا ہے جو کان کی لو کے ساتھ اس کا دھونا فرض ہے۔ یہاں پر ہم گیلا ہاتھ پھیر لیتے ہیں، اور بار تو ایسے ہیں وہ گیلا ہاتھ بھی یہاں پر نہیں پھیرتے، اور صحیح طریقے سے یہ جو ایریا ہے یہ دھلتا نہیں ہے، اور نہ دھلنے کی صورت میں وضو نہیں ہوتا۔ یہ نہیں چہرہ نہیں دھلا، فرض پورا نہیں ہوا، فرض پورا نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوئی، کیونکہ جس طرح نماز کس کی کنجی ہے؟ جنت کی کنجی ہے، جنت کنجی ہے، کی آف پیراڈائز، نماز جنت کی کنجی ہے۔ اور نماز کی کنجی کیا ہے؟ وضو، طہارت۔ تو نماز اس صورت میں ہوگی طہارت درست ہوگی، ورنہ کنجی چابی اگر ٹھیک نہ ہو تو تالا کھلتا ہے؟ نہیں کھلتا۔ تو یہ چہرے کا ایریا ہے، کان کی ایک لو سے لے کر دوسری لو تک، اور جہاں سے عادتاً بال اگتے ہیں یہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ ایریا ہے۔ اس کو ہم نے پہلے اس طرح سیدھا پانی ایسے مارنا ہے، پھر جو ہے تھوڑا سا چہرے کو اس طرح کر کے پانی ایسے لے کے اس طرح مارنا ہے کہ یہ سائڈ بھی دھل جائے اور یہ سائڈ بھی دھل جائے۔ بازو دھوتے ہوئے ہم ایسے کرتے ہیں کہ یوں کر کے ایسے کر لیتے ہیں، بعض تو ایسے یوں ایسے ڈال کے نا یوں ایسے کرتے ہیں، اور یہ جو ایریا ہے سارا خشک رہ جاتا ہے، صاف خشکی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور وضو کر کے چلے جاتے ہیں۔ جبکہ نال کو کھول کر بازو کو کونی سمیت ایسے نیچے رکھیں، ساتھ ساتھ ملتے جائیں اور ساتھ ساتھ دھوئیں، اسی طرح ایسے کر کے، یعنی کونی سمیت یہ پورا بازو جو ہے یہ ہمارا دھلنا چاہیے۔ دھونے کی تعریف ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ سر کا مسح کرتے ہوئے ایسے چلو کے اوپر پانی ڈالیں، 3 انگلیاں ایسے ملا لیں، اس کو سیدھا ایسے پیچھے لے کے جائیں، واپسی پہ اس کو یوں ایسے لے کے آئیں، یہ پورے سر کا مسح ہو جاتا ہے۔ جب پورے سر کا مسح ہو گیا تو چوتھائی سر آٹومیٹکلی اس کے اندر 1/4 آ گیا۔ یا اگر پورا سر دونوں ہاتھ گیلے کر کے سیدھا بھی اگر ایسے سر کے اوپر لے کے جائیں گے تو پھر بھی سر کا مسح ہو جائے گا۔ اسی طرح دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ وضو کے اندر فرض ہے۔ اب یہ دیکھیں پاؤں ہے نا، پاؤں، اب یہ تصور کریں کہ یہ پاؤں ہیں، یہ پاؤں کی انگلیاں ہیں، انگلیوں کے درمیان میں جیسے انگلیاں ملی ہوئی ہوتی ہیں، کھال ملی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کے درمیان میں پانی بہانا یہ بھی فرض ہے۔ پاؤں کے نیچے جو تلوے ہیں، اور تلوے اور ایڑی چونکہ عام طور پر سردیوں کے موسم میں ایڑی سخت ہو جاتی ہے، اس کے اوپر پانی ڈالیں تو پانی اوپر سے ایسے بہہ جاتا ہے، تو اس کو ساتھ اچھی طریقے سے ملیں اور ساتھ پانی بہائیں۔ پاؤں کو ایسا رکھنے کے بعد اس ہاتھ سے پاؤں کو ایسے پکڑیں اور تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے نل کا پانی یہاں پر بہائیں اور اچھی طریقے سے ملتے جائیں۔ پھر جو ٹخنا ہے، ٹخنے سمجھتے ہیں نا، ٹخنے کو ہم ٹخنے سمیت پاؤں دھونے ہیں، تو پھر جو ہے نا یہ پاؤں دھونے کا فرض پورا ہوگا۔ تو یہ 4 فرض جو ہے یہ بہت ضروری ہیں۔ اگر ان میں ہم نے کوتاہی کی، یعنی جس چیز کے دھونے کا حکم ہے اس پر اگر ایک بال کے نوک کی برابر بھی جگہ ہم نے خشک چھوڑ دی لاپرواہی سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ اور کتنے یعنی کہ آپ دیکھیں دکھ کی بات ہے، ہم مشقت بھی کریں، آئیں بھی، نماز بھی پڑھیں، لیکن ہمارا وضو درست نہ ہو اور ہماری نماز ضائع ہو جائے، یقیناً کوئی بھی ایسے نہیں چاہے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ چیزیں ہم سیکھیں، ان پر عمل کریں۔ امید ہے کہ یہ 4 فرائض جو ہم نے آج وضو کے سیکھے ہیں، یہ آج سے پہلے اگر ہم اس میں کوتاہی کرتے تھے تو انشاءاللہ اس پر کنسنٹریٹ کریں گے اور اس کو صحیح طریقے سے پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔